نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ گستاخ صحابہ کا شرعی حکم کیا ہے اور شان صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے میرے پیارے نبی کے یاروں کی شان خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے آپ سماعت فرمائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت جو کہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا لوگو میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، برا بالا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کے مراتب کو نہیں پا سکتے۔ اب کیوں نہیں پا سکتے؟ رسول اللہ نے مثال دے کے وضاحت بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی امیر کبیر شخص عود پہاڑ جتنا سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تو پھر بھی جو میرے ایک غریب صحابی نے ایک مد یا اس کا نصف جو اس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا وہ اس کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اب مثال کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑوں جتنا سونا تو کسی کے پاس موجود ہی نہیں، اور عود پہاڑ یہ ہے کتنا، مشرق سے مغرب کی طرف اس کی لمبائی 7 کلومیٹر بنتی ہے، جبکہ اس پہاڑ کی جو چوڑائی ہے وہ 3 کلومیٹر بنتی ہے اور اس پہاڑ کی بلندی 350 میٹر ہے۔ اب اگر اتنا سونا ایک شخص راہ خدا میں خرچ کرے اور دوسری طرف رسول اللہ کا صحابی وہ خرچ کرے مد کسے کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں ایک سیر اناج کو، یعنی ایک سیر کھجوریں ہو گئیں، ایک سیر گندم ہو گئی، ایک سیر باجرہ ہو گیا، ایک سیر مکئی ہو گئی۔ ایک سیر یا آدھا سیر نبی کا صحابی خرچ کرے اور ادھر امتی پورا سونے کا پہاڑ راہ خدا میں خرچ کر دے تو پھر بھی صحابی رسول کی وہ برابری نہیں کر سکتا۔ وہ برابری کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسول اللہ کی جو صحبت مبارک ملی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نیتوں کا جو اخلاص تھا وہ کسی بھی دوسرے شخص کو میسر نہیں ہو سکتا۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، یعنی جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو، جو ابو بکر و عمر عثمان و علی کو برا بالا کہہ رہے ہوں، تو تم ان کو یوں کہو کہ خدا کی تم پر لعنت ہو اس شر کی وجہ سے کہ لعنتی تو خود ہے۔ نبی کے ساتھیوں کے بارے میں جو تو زبانیں تان دراز کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری لعنتیں پلٹ کے تمہارے اوپر واپس آ رہی ہیں۔ اور تیسری جو روایت ہے یہ بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ کا یہ ارشاد گرامی آپ نقل کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو میرے ساتھیوں کے بارے میں برائی کرنے سے بچو۔ کیوں؟ کہ جس نے انہیں اذیت دی اس نے انہیں اذیت نہیں دی، اس نے مجھے اذیت دی ہے، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے مجھے اذیت نہیں دی، حقیقتاً اس نے میرے خدا کو اذیت دی ہے، اور جو بندہ میرے مولا کو اذیت پہنچائے گا تو عنقریب اللہ رب العزت اس کے اوپر سخت گرفت فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ کے اپنے پیارے ساتھیوں کے بارے میں الفاظ ہیں کہ ان کو اذیت دینے والا خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا جو میرے ساتھیوں کے بارے میں زبان تان کو دراز کرے گا۔ اور نسائی کی یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، لوگو میرے ساتھیوں کی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ کیوں؟
کیونکہ وہ تم میں سے سب سے بہتر ہیں۔ اگر کروڑ ولی ہو جائیں، دن رات اللہ کی عبادتیں کریں، لیکن ایک صحابی رسول جس نے چہرہ ودعا کی، ایمان کی حالت میں زیارت کی اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، کروڑوں اربوں ولی بھی اس صحابی کے قدموں سے لگنے والی خاک کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملی ہے۔ اور وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بے باکیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں ملا علی قاری مرکات شرح مشکات میں امام نووی کے حوالے سے ائمہ اسلام کا ایک فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو لوگ گالیاں نعوذ باللہ دیتے ہیں، تو یہ کام ان کو گالیاں دینے والا یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور بڑے ہی فوش کاموں میں سے ہے، اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ ایسے بدبخت کو جو اسلامی حکومت کا حاکم ہوگا وہ سخت سے سخت ترین سزا دے گا۔ اور الاشباع والنظائر میں ہے کہ جو بندہ بھی خواہ گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو خواہ کافر ہو، جب وہ توبہ کر لے گا، جب وہ کلمہ پڑھ لے گا، تو اس کے جو پچھلے گناہ ہیں اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن 4 بدبخت ایسے ہیں کہ ان کی توبہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بشرطے کہ توبہ کرنے سے پہلے ان کو حاکم وقت گرفتار کر لے۔ وہ کون سے 4 بدبخت ہیں کہ جن کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں؟ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دینے والا۔ دوسرا، ابو بکر و عمر یا ان دونوں میں سے کسی ایک بزرگ ہستی کو گالی دینے والا۔ تیسرا، وہ شخص جو جادوگر ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر زندیق، یعنی وہ شخص جو درپردہ اسلام کے اوپر ایمان نہ رکھنے والا ہو۔ یہ ایسے 4 بدبخت لعنتی اور لعین ہیں کہ ان کی توبہ بھی کسی صورت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اصحاب رسول کی جو توہین کرنے والے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور بلا شبہ یہ فاسق لوگ ہیں، اور اسلام میں ان کو سخت سے سخت سزا دینا یہ حاکم وقت کی ثوابدید ہے کہ ایسی سزائیں مقرر کرے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص ان پاکان امت کے بارے میں زبان لعن دراز نہ کر سکے۔ اب رسول اللہ کے جو پہلے صحابی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، صدیق وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن ان کی شانوں کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ حدید فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یعنی تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جنگ لڑی، ان کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اس کے بعد خرچ کرنے والوں اور جنگ جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، یہ ان لوگوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر ہم تفسیر کو اٹھائیں، تفسیر قرطبی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا واضح ثبوت ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ آپ ہر کام میں سب سے آگے تھے۔ کیوں؟ کہ سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے مردوں میں، وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، اور سب سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا تھا اللہ کے راستے میں، وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کے اوپر جس شخصیت نے اپنا مال نچھاور کیا تھا، وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور دوسری تفسیر بیضاوی کی ہے، آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مقدسہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیوں؟ کہ آپ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے، سب سے پہلے اپنا مال رائے خدا میں خرچ کیا، اور کفار سے سب سے پہلے
دستوں کی رباں ہوئے اور اتنی سخت ماریں جناب سیدنا صدیق اکبر نے کفار سے کھائیں کہ قریب تھا کہ اگر اور کوئی شخص ایسی مار کھاتا تو وہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ کی حمایت کرنا نہیں چھوڑی۔ اور تیسری تفسیر امام بغوی اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ایک حدیث اپنی مکمل سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی مجلس کے اندر حاضر تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی اسی مجلس کے اندر موجود تھے۔ آپ کے جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس تھا جسے سامنے سینے کے پاس کانٹوں سے بخیہ کیے ہوئے تھا، یعنی کانٹے جو ہے بٹن کی جگہ پہ وہاں انہوں نے استعمال کیے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں یہ محفل جو ہے جاری تھی کہ نوریوں کے سردار جناب جبریل امین آسمان سے تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے یار نے آج کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے میرے یار کا جتنا بھی سامان تھا، جتنا بھی مال تھا، سارا کا سارا انہوں نے راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر کا جب یہ حال مصطفیٰ کی زبان سے جناب جبریل امین سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج سیدنا صدیق اکبر کو سلام بھیج رہا ہے کہ یا رسول اللہ ان کو اپنے اللہ کا سلام پہنچائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کا اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کیا اس فقیری کی حالت میں آپ اپنے رب سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ جب حضور جناب سیدنا صدیق اکبر کو یہ سلام پہنچاتے ہیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے اللہ سے کس طرح ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے اللہ سے راضی ہوں جس کو سلام میرا رب بھیجے، سلام لانے والا جبریل امی ہو، اور جس کے اوپر سلام پیش کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوں، تو ان کی عظمتوں، ان کی رفتوں اور ان کی بلندیوں کا اندازہ دنیا کی کوئی بھی ہستی نہیں لگا سکتی۔ اور دوسری حدیث طیبہ جو کہ افضلیت صدیق اکبر کے اوپر دلالت کرتی ہے، روایت کرنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے زندگی کے آخری ایام میں اور تکلیف اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ مصطفیٰ نماز پڑھانے کے لیے بھی تشریف نہ لا سکے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ جا کے جو مقتدی ہیں، جو صحابہ مسجد نبوی میں نماز کے انتظار میں کھڑے ہیں، ان کو جا کے نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ نرم دل والے آدمی ہیں، جب آپ کے مصلی کے اوپر وہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضور نے دوسری مرتبہ پھر جب ہوش آیا تو ارشاد فرمایا جاؤ جا کے ابو بکر کو حکم دو میرا کہ کھڑے ہو جائیں میرے مصلی کے اوپر اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب حضرت عائشہ نے پھر وہی بات دہرائی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پھر وہ کیفیت ختم ہوئی، افاقہ ہوا، تو آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ نے تیسری مرتبہ بھی یہی عذر پیش کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ یوسف کے زمانے والیاں ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بار یہ بات کرنے کے اوپر ایک قاصد جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف گیا اور حضور کے حکم کے مطابق حضور کی زندگی میں حضور کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے جناب سیدنا صدیق اکبر کو امامت کروانے کا شرف حاصل ہوا۔ اور امام بخاری نے جس باب کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے اسی باب کا نام ہے آل العلم والفضل احق بالامامت، یعنی اہل علم اور اہل فضیلت امامت کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے نزدیک بھی اور رسول اللہ کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی کہ بعد از انبیاء جو سب سے افضل ترین ہستی ہے
وہ ہستی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ اور آگے ایک اور حدیث طیبہ جو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میری امت میں جو سب سے پہلا شخص جنت میں انبیاء کے بعد داخل ہوگا وہ ہستی کسی اور کی نہیں ہوگی ابو بکر، وہ آپ کی ہستی ہوگی۔ اللہ اکبر! جن کو زمین کے اوپر بیٹھ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے مجدے سنا رہے ہوں تو ان کی شان تو وراء الورا ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وزیر کی حیثیت رکھتے تھے کہ حضور تمام معاملات میں جناب سیدنا صدیق اکبر سے رائے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ اسلام میں بھی آپ کے ثانی تھے کہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والی ذات وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی تھی۔ وہ غار میں بھی آپ کے ثانی تھے کہ اللہ قرآن نازل کر رہا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کر رہا ہے کہ 18 مرتبہ سانپ ڈستا ہے لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے پاؤں کو اس جگہ سے نہیں ہٹاتے تاکہ وہ سانپ کہیں باہر نکل کے پیارے مصطفیٰ کو تکلیف نہ دے دے۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ وہ بدر کے دن عریش میں بھی آپ کے ساتھی تھے اور قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے والی جو پہلی شخصیت ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ان سے آگے نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت رسول اللہ جس شخصیت کو دیا کرتے تھے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد الساعدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ بھی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر سے خطا ہو، کہ ابو بکر صدیق کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ حق کے اوپر ہوتا ہے، سچ کے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ سے کوئی بھی کام خطا کے اوپر واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شانیں ہیں۔ اور ایک حدیث طیبہ جو بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، اپنے مال میں سے ایک جوڑا جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے جنت کے دروازوں سے کل بروز قیامت بلایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، یہ نیکی ہے۔ تو فرمایا جو نمازیوں میں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اے نمازی ادھر آ، یہاں سے جنت میں داخل ہو جا۔ دوسرے نمبر کے اوپر فرمایا جو آل جہاد میں سے ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا کہ اے جہاد کرنے والے مجاہد ادھر سے آ اور جا کے جنت میں داخل ہو جا۔ آگے ارشاد فرمایا جو روزہ داروں میں سے ہوگا اسے روزے کے دروازے باب الریان سے بلایا جائے گا، اے روزہ رکھنے والے، تو نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کسی شخص کو ان تمام دروازوں سے بیک وقت پکارا جائے اس کی ضرورت تو نہیں، لیکن آپ کی امت میں سے کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ ان 8 کے 8 دروازوں سے بیک وقت اسے پکارا جائے گا؟ تو پیارے مصطفیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا، اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم میرے وہ یار غار ہو، وہ میرے ساتھی ہو کہ جن کو کل بروز قیامت جنت کے ان 8 کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ جنت جن کی خود مشتاق ہوگی، ہر دروازہ چاہے گا کہ رسول اللہ کا جو یار ہے وہ میرے ذریعے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج والی رات آسمان کے اوپر لے جایا گیا تو میں جس آسمان سے بھی گزرا ہر آسمان پر اپنا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا، اور اپنے نام کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام میں نے ہر آسمان کے اوپر لکھا ہوا دیکھا۔ اور ایک اور روایت جو کہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
لوگوں کو خطاب فرمایا۔ آپ متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف تو دیکھا کہ آپ کے یار ابو بکر ان کے اندر موجود نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے، یعنی جو کہ روح القدس ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ آپ کی امت میں سے آپ کے بعد جو سب سے افضل ترین ہستی ہے، افضل ترین شخصیت ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، جن کے بارے میں قرآن نازل ہو رہے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ کے واضح فرامین موجود ہیں۔ تو ان کی شان میں جو لوگ گستاخیاں اور بے باکیاں کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے اور آپ کے ایمان کی تو گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن ان کے ایمان کی گواہی دینے والا خود اللہ کا قرآن ہے، خود مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہ پار ہو جائے گا، اور جو ان کے دامن کو چھوڑ دے گا وہ برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ گستاخیاں اور بے باکیاں کرتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سچا اور سچا عقیدہ اہل سنت کا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔